میری واجب احترام کرو. آج جمعۃ المبارک 29 ذوالحجہ اور شاید اسلامی سنہ ہجری کا آخری دن بھی. زیادہ امکانات یہی ہیں کہ رات کو چاند نظر آ جائے اور کل سے یکم محرم الحرام کا آغاز ہو. تو گویا اسلامی سنہ ہجری سال کا ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ آپ کے لیے دن آخری. تاریخ اسلام میں اسلامی سنہ ہجری کے آخری مہینے کے یہ آخری ایام اور پھر نئے سال کا پہلا دن اندوہناک سالھے سے رنگین. میرے محترم دوستو، اس میں کوئی شک نہیں یہ دین اسلام جو ہم تک پہنچا ہے ایسا نہیں، بڑی قربانی دی، بڑا پاکیزہ خون اس کے لیے بہا. اتنا قیمتی لوگوں نے اپنا قیمتی خون کا نذرانہ اس دین کی ابیاری کے لیے دی ہے. جب کہیں جا کر اللہ کے لیے دی. آج 1450 سال کے بعد بھی ہم میں بعین ہی اسی طریقے سے موجود ہے جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. نماز کے ایک رکن تو دور کی بات ہے، فرض تو دور کی بات ہے، واجب تو بھی بہت دور کی بات. ایک سنت بلکہ ایک نفل میں بھی 1450 سال کے بعد نماز کے ایک نفل میں بھی فرق نہیں آیا. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں نماز کی فرائض تھے، واجبات تھے، سنن تھے، الحمدللہ آج بھی وہی. بلکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں نماز میں نفلی کام کیے جاتے ہیں اس میں بھی کوئی فرق. رمضان المبارک کے روزے ہو، زکوٰۃ کے نصاب کا معاملہ ہو، حج بیت اللہ اور عمرہ بیت اللہ ہو، عبادات کے حوالے سے تفصیلات ہو، معاشرت معاملات کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے جو اخلاقیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور امت کو بتائے، الحمدللہ اس میں بھی کوئی فرق نہیں. یہ اور بات کہ نہ کرنے والوں کی کثرت ہے، کرنے والے بس ایک قلیل تعداد میں ہیں. لیکن الحمدللہ دین بعین ہی اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اس کے لیے کیسا پاکیزہ خون بہا. احد کے میدان کے وہ 70 شہید اللہ اکبر ایک ایک اسلام کا ہیرا تھا. بدر کے وہ 14 صحابہ کرام جس نے شہادت کی بنیاد رکھی. احزاب میں 12 صحابہ کرام آئے تھے، 12,000 کفار کی فوج یلغار، لیکن اللہ نے انہیں ناکام کیا. صرف 12 مسلمانوں نے اپنے شہادت پیش کی، کفر کو اپنے عزائم میں ناکام. علی ھذا القیاس یہ جتنے واقعات حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ذات کرام علماء نے لکھا ہے کہ ایک رتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید ہونے کا بھی حاصل ہے. جب ہجری 7 میں خیبر فتح ہوا، یہودیوں کا گڑھ جو حجاز کی سرزمین پہ، ایک یہودی بدبخت عورت نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا
اور یہ کہہ کر حسن کو پیغام بھجوایا کہ آج شام آپ میرے ہاں مدعو ہیں، آپ میں دعوت کرتی ہوں. بری عورت یہودیت تھی. مسلمان تو اس خیال سے کہ واقعی اس نے اسلام قبول کر لیا، اس کے مکر و فریب سے اور اس کی سازش سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ نہ ہو سکے کہ باقی اصحاب رسول کے کیا حال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت قبول کر. اس بدبخت یہودی عورت نے زہر میں پھینکے ہوئے ایک ایک گوشت کے ٹکڑے کو لے کر پکایا، اور جب دعوت پر حسن تشریف لے گئے، صاحب کام نے کچھ نوالے لے لیے، کچھ ابھی رہ گئے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوالا لے لیا، نکلا نہیں، ابھی منہ میں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ گئے، روک دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ حسن فوراً اس کو صحابہ کو روک دیا، کوئی نہ لے. اور جن نوالے لیے کہ فرمائے منہ سے نکال دیا. لیکن شاید 5 یا 6 صحابہ ایسے تھے انہوں نے نکل دیا. اتنا شدید قسم کا زہر تھا، وہ 5 کے 5 اسی وقت شہید ہوئے. ایک ایک نوالہ لے. باقی الحمدللہ جو صرف منہ میں لے کر رکھا تھا اس نے مل دیا، اللہ نے ان کو بچایا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب عائشہ فرماتی ہے جس صبح پیر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہونا، اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے سینے کو یوں کر. عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا اللہ کے رسول خیر ہے، درد ہو رہا ہے، یہاں تکلیف ہے. کہا عائشہ اس بدبخت عورت کے زہر کا اثر اب بھی یہاں محسوس کر، اور اس وقت اس زہر کا اثر تازہ ہو گیا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری رات تھی دنیا. صبح آپ نے رخصت ہونا تھا. فرمایا عائشہ اس زہر کا اثر اب بھی یہاں محسوس ہو. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی لو جئت مقتلا فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. میرے دل چاہتا ہے، اس نے فرمایا راہ خدا میں شہید کر دیے جاؤ، پھر زندہ کیے جاؤ، پھر شہید کیے جاؤ. شہادت سے بات شروع کی، شہادت پر بات. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش، اس تمنا کو اللہ نے عین جس وقت آپ دنیا سے جا رہے تھے اللہ پاک نے آپ کی اس تمنا کو پورا فرمایا اور آپ کو مقام شہادت پر فائز کر. تو زہر کا اثر آپ نے اس رات محسوس کیا جس صبح آپ نے دنیا سے رخصت ہوا. میرے محترم دوستو، ایسے ایسے ہستیوں نے اس دین کی عظمت کے لیے قربانی کی اور اس سے وہ لازوال ہو گئے، بے مثال ہو گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جس کا تذکرہ 18 ذوالحج کی جمعے میں آیا تھا، کتنا کیسے ہنستے، کتنا خوب کسی نے یہ بات کہی. جب تم 1 محرم اور پھر 10 محرم تک سفر کرتے ہو، ذوالحج میں جاتے ہو، یہ محرم میں داخل ہوتے ہو، تو راستے میں 18 ذوالحج بھی پڑتا ہے. اس کو بھی نہ بھولنا کہ تاریخ کی کتنے عظیم ہستی نے اپنی جان قربان کی. یہ تو سب کو یاد ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ، خدا کی قسم اس کے پاؤں کے ساتھ ہمارے آنکھوں کا سرما، اس کے جوتے کو لگے ہوئے خس و خاشاک کا ٹکڑا ہمارے سروں کا تاج. ہم ایسے ہستیوں کے متعلق اپنی زبان پہ، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں غلط خیال اگر لائیں گے بھی ہمارا ایمان ختم ہو جائے. خدا کی قسم سے اصحاب رسول بھی ہمارے سر کے تاج ہیں.
اہل بیت رسول بھی ہمارے سر کے پاس. کسی نے خوب کہا ابھی تو ماشاءاللہ بہن جات بڑے بڑے بن گئے, خطب نما اس میں لگ گئے, راستے کی نشاندہی جس ملک کی طرف جا رہا ہے اس ملک اس میں خطب نما لگا دیا جائے, جیسے بھی حالات جہاد اس مقام تک خود بخود پہنچ جاتا ہے. لیکن ایک وقت تھا جب پہلی سفر ہوا کی دوش پہ ہوا کرتے تھے اور اس میں یہ بڑے بڑے مشینری نصب نہیں تھے, بس وہ بڑے بڑے اس کے ساتھ ڈنڈے لگا دیے جاتے, اس کو یوں موڑتے کشتی پر مڑ جاتے. یہ سفر ہوتے جن کو تو ایک اندازے سے چلتے اپنی منزل مقصود تک, رات کو بڑی مشکلات ہوتی. پانی کا مسئلہ ہے کشتی کو تو روک نہیں سکتے تھے کہ ہم یہاں قیام کریں گے, صبح پھر سفر کے لیے جائیں گے. تو سفر ہے روا دوا ہے دن و رات. تو پھر ان کے جو کشتی کے ناخدا ہوتے ملاح, وہ ستاروں کی چاند کو دیکھتے کہ یہ ستارے اس لائن میں ہو, ہم پھر سیدھے منزل پہ جا رہے ہیں, یہ یہاں ہو وہ وہاں ہو, یہ پھر ہمارا رخ صحیح ہے, جس طرف ہم جا رہے ہیں صحیح رخ پہ جا رہے ہیں. تو وہ ستاروں کے اثر کو دیکھ کر رات کو سفر کیا کرتے. مفسرین نے لکھا کہ اہل بیت رسول ہمارے لیے ایک کشتی کی مانند ہے, اس کے بغیر ہم منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتے. ان کی محبت ہماری جزء ایمان ہے. خدا کی قسم نہ حضرت علی کے مقام کو ہم گرا سکتے, نہ حضرت حسنین کے مقام کو گرا سکتے. ایک دفعہ یہ محرم میں بھی ہمارے ایجنسیوں کے ادارے یا حکومت وقت سب کو ہم بہت پھر یاد آتے ہیں, کیونکہ وہ آگ اور پانی ان کے پاؤں کے نیچے ہوتے ہیں نا. حل سنی علماء کو بھی بلاؤ, حل شیعہ علماء کو بھی بلاؤ, حل فلاں فلاں مسلک کی بھی علماء کو بلاؤ. میں نے تو جانے ہی چھوڑ دیا, انہیں مطلع کو بھیج دیتے جانا ضرور کچھ چلے جاؤ. میری تجویزیں وہاں پڑی ہیں, 10 تجاویز ہے میری سب کے ساتھ. ڈیو ہیڈ کوارٹر میں بھی پڑھی ہے, اسٹیشن ہیڈ کوارٹر میں بھی پڑھی, کور کمانڈر آفس میں بھی پڑھے, آئی جی آفس میں بھی پڑھے, ڈی آئی جی آفس میں بھی, ایف سی ہیڈ کوارٹر میں بھی میرے 10 تجاویز ہے. ابھی تک ایک تجویز پر بھی عمل نہیں ہوا. جب بھی مجھے بلاتے میں نے کہا میری تجویزیں موجود ہیں, اگر نہیں تو تمام ایجنسیوں سے لے لے, سب ایجنسیوں کے ساتھ میری تجویزیں موجود ہیں, اس پر عمل کرو. خانہ پوری کے لیے کیوں ہمیں بلاتے, خانہ پوری کے لیے ہمیں نہ بلاؤ. اگر عمل کرنے ہیں تو تجاویز ہم نے دیے ہیں, اور الحمدللہ میری وہ 10 تجویزیں ہیں جس پر تمام علماء کے اتفاق بھی ہے. اور اس وقت ڈیو ہیڈ کوارٹر کی جنرل شاہ حسین جنرل محمد اقبال آ گئے. خدا کی قسم انہوں نے میرے کان میں کہا واللہ اگر آپ کی تجویز پر عمل ہو جائے شیعہ سنی مسئلہ ختم ہو. اندر سے یہ اس کے ہم نوا ہے, لیکن مسائل یہ ہے کہ بس ہم تو کوئی نئے لائسنس نہیں مانگ رہے. قیام پاکستان سے خبر لیاقت بازار میزان کو ہمارے راستے سے پاکستان بننے کے بعد ہم نے کوئی نئے لائسنس کا تقاضا تو نہیں کیا. ہم تو پرانے لائسنس کی بنیاد پر اپنی جلوس نکالتے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے میں نے کہا, لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ اب وہ صورتحال اب نہیں ہے. الحمدللہ آپ لوگوں سے کہہ دو اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ کے انعام. اللہ نے ایسا زبردست عظیم دین دیا ہے. ہماری عبادت خان. ہم کبھی روڈ پر نکل کر ہم یہ نہیں کہا آج ہم نماز پڑھیں گے, آج ہم نماز پڑھیں گے, آج جمعے کا دن ہے آج ہم نماز. کبھی کوئی جلوس نہیں نکالا. جمعے کی نماز ہو تب بھی نمازی یہاں پہنچ جاتے ہیں, عام نمازیں ہو تب بھی نمازیں عبادت خانے میں نمازی پہنچ جاتے. شکر ہے اللہ کا, اپنی بات نہ کسی کو کوئی تکلیف ہے
اور نہ کسی کے لیے کوئی امتحان آزمائش ہے. اپنی اپنی عبادت کر کے باجماعت ہو تو باجماعت، انفرادی ہوتی انفرادی پڑھ کر اور اپنے اپنے کاموں کی طرف نکل جاتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے صرف دین اسلام کی ایک جلوس ہے جس کی قیادت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. ایک جلوس پورے سال میں ایک دن نکالا جاتا ہے اور اس کی قیادت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اور آج تک وہ جلوس جس تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے اسی تاریخ کو بعینہ جاری و ساری ہے، روا دوار ہے. یہ وہ جلوس ہے جو عرفات کے میدان سے فارغ ہو کر مزدلفہ اور مینا کی طرف نکلتا. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کا ایک ظہور ہوتا ہے. ملت کفریہ پر ایک لرزہ طاری ہو جاتے اس جلوس کو دیکھ کر جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا. اللہ نے سب کو ایسے لباس نکل دیا، کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی بوٹ بھی نہ پہنو، عام سے چپل پہنو تاکہ پاؤں کا ابھرا ہوا ہڈی کا یہ ٹکڑا کسی کے بھی نہ چھپے. مردوں کا خواتین کے لیے جانا، مردوں کو کوئی ہڈی کا اوپر کا یہ حصہ یہ کسی کے نہ چھپے، اس میں بھی غرور آئے گا. سیدھے سارے چپل پہن کر اپنے سروں سے کلہ کو بھی اتارو، قیمتی ٹوپی ہو اس کو بھی اتارو، کلہ کو بھی اتارو، مانوں کو بھی اتارو، خوب سے خوب ٹوپیوں کو ننگے سر، پہچان بھی نہ ہو کوئی کہاں کریں گے. لباس میں بھی کوئی اونچ نیچ آ جاتے ہیں، کسی کے اچھے لباس، قیمتی لباس، کسی کال کے لباس. اللہ نے فرمایا اس جلوس میں شرکت کرنے کے لیے اچھے لباس ہو، پرانا ہو، نیا ہو، وہ بھی اتار دو، دو سفید چادروں میں چل کرو. آج کے دن اللہ کو دکھا جو سب ایک. ان اباکم ان ربکم واحد، ان اباکم واحد، کہ تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، آدم علیہ السلام. تم سب ایک امت ہو. یہ ایک جلوس ہے تاریخ کا. ہر سال حاجی عرفات سے مزدلفہ اور مینا کی طرف نکالتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب یہاں کا ربی کا مقولہ لکھا ہے، بہت بڑا ہے، میں وہ جملے ایک لے لیتا ہوں. فرمایا آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ظہور دیکھنا ہے. کسی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر 10 ذی الحج کی صبح مزدلفہ کے پہاڑ پہ کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نظارہ دے. تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ حضور کی امت کیا ہے، اصل کیا ہے. تمام مزدلفہ اور مینا کے بیچ میں پہاڑی پہ کھڑے ہو کر، چاند پہ کھڑے ہو کر ذرا نظارہ دے. کہا بھی ہم. اور پھر اہل بیت رسول، خدا کی قسم میں نے کہا ہمارے سر کے تاج ہے واللہ. یہ ہمارے لیے منزل پر پہنچنے کی کشتی ہے اور اصحاب رسول ہمارے لیے سفر کے ستارے. اگر ستارے نہ ہو ہم منزل پہ نہیں پہنچ سکتے، اگر کشتی نہ ہو ہم منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. اپنے دلوں میں اہل بیت رسول کا بھی احترام رکھو، صحابہ کرام کا بھی احترام. دونوں ہمارے لیے ہمارے جزو ایمان. ذرے ذرے کو بنایا آفتاب، میرے آقا کی برکات. نہیں آؤ اتحاد بین المنافقین نہیں کرتے ہیں. اگر واقعی مخلص ہیں تو پھر آؤ اتحاد بین المسلمین کہتے ہیں. یہ کیا لوگوں کو جھگلانے کے لیے ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. جی شیعہ سنی ایک ہے، بریلوی اہل حدیث ایک ہے، دیوبندی فلانا ایک ہے. ایک اس طرح نہیں ہوتے کہ زبان سے ہم دعوی کریں، تقریریں کریں. خدا کی قسم اس سے پوری زندگی ہم زمین پر ناک اور پیشانی رگڑے تب بھی ہم میں اتحاد نہیں آ سکتا. اس لیے کسی نے کہا نا بغل میں چھری اور منہ میں رام رام. یہ نہیں ہو سکتا، اس سے اتحاد نہیں ہوگا. اس چوری کو گرانا ہوگا بغل، تب جا کر اتحاد ہو سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے میں تمہارے بڑوں کا احترام کروں،
کرتا ہوں تم میرے بڑوں کا احترام، تم ہمارے اماں کو گالی دو، اور ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عظمت کو دل میں رکھے، حضرت حسنین کی عظمت کو دل میں رکھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ 11-12 امام جو ہے، خدا کی قسم ایک ایک امام ہمارے لیے ہمارے سروں کے تاج، ان میں کوئی غلط نہیں تھا، جعفر صادق ہو، موسیٰ کاظم ہو، امام تقی ہو، امام نقی ہو، یہ جتنے بھی ائمہ یہ شمار کرتے ہیں، یہ سب، ان سب پہ ہم سلام بھیجتے ہیں، یہ سب خدا کی قسم ولایت کے انتہا درجے پر فائز تھے، ہم ایک ایک کا احترام کرتے ہیں، ایک ایک کی عظمت اپنے دل میں رکھتے ہیں، خدا کی قسم ایک کے متعلق بھی اگر کوئی اپنے دل میں برا لاتا ہے وہ اپنے ایمان کا فکر کرے، تم میرے ابو بکر کو گالی دو، تم میرے عمر کو گالی دو، تم میرے عثمان کو گالی دو، تم میرے اصحاب رسول کو گالی دو، تم کہو پنج تن پاک باقی سب ناپاک، اور پھر مجھ سے اتحاد کی امید رکھو، خدا کی قسم یہ منافقت ہوگی، یہ کوئی مسلمان نہیں۔ آؤ میں ہاتھ بڑھاتا ہوں اتحاد کا، تم بھی بڑھو، تم میرے اماں عائشہ کا احترام کرو، تم میرے اماں حفصہ کا احترام کرو، خدا کی قسم تمہارے جتنے بڑے جن کو تم صحابیات میں سے تابعیات میں سمجھتے ہو، خدا کی قسم وہ سب کے سب ہم دل سے ان پر ایمان رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہی تو فرق ہے میرے اور دشمن عمر میں، کہ میں عمر کے نام پہ مرتا ہوں، وہ عمر کے نام سے مرتے، ایسا نہیں ہے۔ خدا کی قسم میں تیار ہوں اتحاد کے لیے، ہر اتحاد کے لیے، آؤ تو صحیح نیت سے اتحاد کے جذبے سے آگے بڑھو، خدا کی قسم تم میرے، میں تمہارا، میں تمہیں اپنے سینے سے لگانے کو تیار ہوں، لیکن یہ نہیں ہوگا میرے سینے میں تمہارے بڑوں کا احترام ہو اور تمہارے سینے میں میرے بڑوں سے نفرت ہو اور مجھ سے پھر اتحاد کی امید رکھو۔ یہ اتحاد بین المسلمین نہیں ہوگا، یہ اتحاد بین المنافقین ہوگا۔ محرم کی طرف جاتے ہوئے راستے میں 18 ذی الحج آتا ہے، غور اور فکر تو کرو اے مسلمانوں، تم سے کہتا ہوں 18 ذی الحج کو بھی دیکھو، سیدنا حسین اور آپ کے اہل بیت پر ٹھیک ہے پانی 7 محرم سے 3 دن بند ہوا، لیکن عثمان قربان جائے تیری ذات پہ، تجھ پہ 40 دن پانی بند۔ کیوں بھول جاتے عثمان کی مظلومیت؟ بس ایک مظلوم تمہیں نظر آئے، باقی مظلومیت ختم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی تک خدا کی قسم کوئی پہنچ نہیں سکتا، کیسے اس نے دین اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان۔ بہرحال میں یہی کہتا ہوں، محرم کی طرف سفر کرتے ہوئے آپ کا 18 ذی الحج کو لگونا، اس کو اپنے ذہن میں تر و تازہ رکھنا کہ راستے میں 18 ذی الحج کیا۔ آج 29 محرم الحرام، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ، خدا کی قسم کیا عرض کروں، وقت اجازت دے اس کا تاریخ ختم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ، ہم سب طالب بن کر آئے ہیں، واحد عمر ایسے ہستی ہے جو مطلوب بن کر آئے، ہم سب کو اسلام کی ضرورت پڑی، عمر وہ ہے جس سے اسلام کو عمر کی ضرورت پڑی۔ دروازے خانہ کعبہ کے بند، مسلمانوں کو عبادت کے لیے کوئی چھوڑ نہیں رہا تھا۔ صحابہ نے کہا کب تک ہم اس
دار ارقم میں ہم عبادت کرتے رہیں گے؟ کب بیت اللہ کے دروازے کھلیں گے ہم؟ کب بیت اللہ جا کر ہم عبادت کریں گے؟ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے. بس وہی رات تھی وسلم کے ہاتھ میں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام. یا اللہ مکے میں دو افراد ہیں جو تیرے دین اسلام کی راہ کے بڑے رکاوٹ ہیں. یا اللہ دونوں میں سے ایک مانگتا ہوں جو تجھے محبوب ہو، جو تجھے پسند ہو. یا اللہ جو تیری بارگاہ میں قبول بھی ہو، قابل بھی ہو، مقبول بھی ہو، وہ ہستی مانگتے تجھے کون پسند ہے. ایک عمر ابن ہشام جس کو اہل مکہ ابو الحکم کہتے تھے، اسلام نے اس کو ابو جہل کہا. ایک عمر ابن الخطاب، خطاب کا بیٹا، وہ تو مکے کا وڈیرا چوری خان تھا، بہت بڑا مکے کا رئیس سردار بنا ہوا تھا. لیکن عمر وہ تھا جو زمانے جاہلیت میں بھی اس کی زبان سے حق نکلتا، حق بول، غیرت مند. اللہ سے دونوں میں سے ایک مانگ لیا. تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت کی اجازت نہیں دیتا. صبح سورج نکلنے کے بعد حمزہ جو دروازے پہ چوکیداری کر رہا تھا، دروازے کی سوراخ سے دیکھا، بپر گیا، دروازہ بنیاد سے باہر کیا. حضور نے فرمایا حمزہ خیر ہے، کون آ رہا ہے جو تم اتنے سخت غصے میں آ گئے اور بپر گئے ہو؟ تلوار بنیاد. یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، تلوار نیاز سے باہر ہیں. یا رسول اللہ اگر اچھی نیت سے آئے تو استقبال کروں گا، اگر اس کی نیت میں فتوح تولا اسی کی تلوار سے اس کے دو ٹکڑے کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرار فرمایا حمزہ حمزہ ذرا آرام سے، مجھے ابھی جبرائیل السلام نے اطلاع کر دی کہ عمر دشمن بن کے نہیں، دوست بن کے آ رہا. اور بالکل تیاری کی حالت میں فاطمہ بنت خطاب نے ان کو تیار کر کے بھیج دیتا، اور اسی کے اسلام پر عزم استقامت کو دیکھ کر عمر کا دل ہل گیا تھا. کیا چیز ہے یہ قرآن ہے کیا جو ایک دفعہ سینے میں داخل ہو جائے، مرنا گوارا ہے، ٹکڑے ہونے گوارا ہے، لیکن اسلام کو چھوڑ کر واپس کفر تک پلٹنا گوارا. اس چیز نے عمر ہلا کے رکھتا. اور جب عمر نے کلمہ پڑھا، مکے کی در و دیوار ہل گئے، مکے کے پہاڑ ہل گئے. جس شدت سے مسلمانوں نے اللہ اکبر کہا، نظارہ ہی کچھ اور. اس دوران ظہر کا وقت داخل ہوا. حضور نے فرمایا صف باندھ دیجیے، نماز ظہر پڑھیں گے. فرمایا رسول اللہ کیوں یہاں پڑھیں گے، کیوں بیت اللہ؟ فرمایا عمر عجیب انداز سے جواب دیا، یہ نہیں کہا رکاوٹ تو تم تھے، بیت اللہ کے دروازے کھولنے کی رکاوٹ تم تھے. مزید دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی کرنا نہیں چاہا. فرمایا عمر تیری قوم ہمیں بیت اللہ میں نماز پڑھنے نہیں دی. حالانکہ رکاوٹ خود عمر تھے، لیکن کتنا اصلاح، کیسی تربیت ہے اپنی سے. دل کو مزید زخمی کرنا نہیں چاہا. فرمایا عمر تیری قوم ہمیں نماز پڑھنے نہیں دی. فرمایا عمر کے آنے سے پہلے بھی وہی حال، عمر کے آنے کے بعد بھی وہی حال، یہ کیسے ممکن ہے؟ چلیے آج بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھیں. گئے حضرت عمر فاروق، دروازے کھول دیے. فرمایا ہے کوئی ماقلا عمر کے سامنے اگر کھڑا ہو سکتے کھڑے ہو جا، آج میں اپنے قائد کی قیادت میں امامت میں نماز اسی بیت اللہ میں ادا کروں. وہ عمر جس کی ایمان لانے پر بیت اللہ کی بند دروازے کو
عمر جس کے ایمان لانے پر بیت اللہ شریف کی بند دروازے پر سب سے پہلے نماز خصوصاً کی امامت و قیادت میں امت نے جو بیت اللہ میں ادا فرمایا اس دن ادا فرمایا جس دن عمر ایمان. تم پھر بھی عمر کے اثرات نہیں جانتے, تمہارے لیے پھر بھی عمر کی طرف. ارے اگر عمر ہوگا تو جوانیاں ہوں گی, عمر نہیں ہوگا تو جوانی بھی ختم ہو جائے گی. ماں بھی خوش ہو کر اپنے جوان بیٹے سے کہتا ہے بیٹا اللہ تیری عمر میں برکت, عمر ہوگا تو برکت. میرے محترم دوستو, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک دور جاہلیت, ایک دور شرافت, ایک دور خلافت. یہ 3 حصے ہیں آپ کی زندگی کی. دور جاہلیت کے لیے میرے پاس کچھ بھی رہنے دیجیے, غیرت بھی ہے, اولو العزمی بھی ہے, استقامت بھی ہے, لیکن یہ الگ صفات ہے جس کو اسی مقام پر رہنے دی. دور شرافت جو خصوصاً کے ساتھ آپ کا وقت گزرا, سبحان اللہ کیسے وقت گزرا, کتنے مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم ہستی کو خراج تحسین پیش کیا, اس کی ایمان کو خراج تحسین پیش کیا. فرمایا جس راستے پہ عمر جا رہا ہو, جب شیطان اس راستے پہ آ رہا ہوتا ہے اس راستے کو شیطان چھوڑ دیتا ہے عمر کے ساتھ. فرمائے شیطان عمر ایک راستے پر نہیں جا سکتے, شیطان کی ہمت نہیں پڑتی کہ اسی راستے کو اپنائے جس راستے پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ. اور ایک وقت حد ہو گئی, فرمایا اے اللہ میں عمر سے محبت رکھتا ہوں, جو عمر سے محبت رکھے وہ میرا محبوب. اے اللہ جو عمر سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. اللہ دن اللہ ہے کہ ہمارے دلوں میں عمر کے لیے کوئی ایسی بات پیدا ہو تو اس کا دشمنوں نے کس ہستی کو چھوڑا ہے کہ عمر پر وہ بات نہ کرے. ارے خدا کی قسم 10 سال 11 سال خلافت کی, کفار نے لکھا, کفار نے ملت کفر نے اپنی تاریخوں میں لکھا واللہ اگر 10 سال مزید عمر کی دور خلافت ہوتی پوری دنیا سے یہودیت, عیسائیت, مجوسیت, مشرکین و کفار کا نام و نشان مٹ کر دیتا. بس اللہ پاک کی فیصلہ ہے. شاید ہمارے امتحان کا سلسلہ ابھی قیامت تک باقی ہو, اس لیے آدھے کفر کو تو عمر نے ختم کیا, اور جب ایمان لائی تو قیمتی بن گئے. اللہ نے عمر کی سوچ کو قرآن بنا کر نازل فرمایا. عمر کی سوچ صلح حدیبیہ کے عمر فی القضاء کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے. صلح حدیبیہ میں 6 ہجری میں آئے تھے, پھر معاہدہ ہوا حدیبیہ میں کہ آئندہ سال آنا پڑے گا. آئندہ سال عمرۃ القضاء کے موقع پر سن ہجری 7 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے. صحابہ کرام کی معیت میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف بیت اللہ کیا, مقام ابراہیم اور ملتزم پر آ کر دعا کی. دعا سے فارغ ہوئے, حضرت زمزم کی طرف جاتے ہوئے دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام ابراہیم سے لپٹ کر گہرے سوچ میں بیٹھے. حضور نے فرمایا یا عمر خیر ہے, مقام ابراہیم کو لپٹ کر ایک گہرے سوچ میں ہو, کیا بات ہو, دل میں کیا خیالات ہیں؟ عمر نے فرمایا اللہ کے رسول کیا یہ مقام ابراہیم وہ مقام نہیں ہے جس پر اللہ کے خلیل اللہ نے جی بھر کے سجدے کیے تھے؟ کہا بالکل. کیا یہ مقام یا رسول اللہ وہ نہیں ہے جس پر کھڑے ہو کر اللہ کے خلیل نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو اونچا کیا؟ بالکل. یا رسول اللہ دل چاہتا ہے کہ آج میں بھی مقام ابراہیم کو سجدگاہ بنا, ابراہیم خلیل اللہ کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے. حضور فرمایا اے عمر تیرے دل چاہتا ہے, میرے دل کیوں نہیں چاہتا؟ میرے تو دادا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام.
وسلم پھر آگے آئیے آپ امام بن جائیں ہم مقتدی جی بر کے مقام ابراہیم پر سجدے کرتے ہیں لما یا عمر کیوں ایسا کرتے؟ فرمایا یا رسول اللہ میری تجویز آپ کی تائید قانون نہیں بنا؟ فرمایا قانون بنانا میرے اختیار میں نہیں، قانون بنانا اللہ کے اختیار میں ہے، نشر کرنا میرے اختیار میں۔ قانون اللہ بناتا ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہو کر میرے پاس آتے میں پہ یہی وقت تھا عمر دوبارہ سوچ میں پڑ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہو عمر متوجہ ہو گئے یہ تو وہی کی آمد ہے، اور اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک سب سے اٹھایا، عمر مبارک ہو اللہ نے تیری تجویز کی تائید فرمائی، میرے تائید کے بعد اللہ نے بھی تائید فرما دی، آیت نازل ہو گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، میرے عمر کی تجویز سے آج مجھے رب العالمین کو بھی اتفاق ہو گیا، اے میرے حبیب مقام ابراہیم کو سجدگاہ بنا لو۔ جو عمرہ کرنے والا، جو طواف بیت اللہ کرنے والا جب تک دو رکعت واجب الطواف مقام ابراہیم کے پیچھے نہیں پڑے گا، میں نہ طواف کی قبولیت کا پروانہ دوں گا نہ عمر حج کی قبولیت کا پروانہ دوں گا۔ لگ جاتے مقام ابراہیم کو، ایک دفعہ نیت باندھا، دور کئی صفحے دور جب سجدے سے سر اٹھایا ہو باب فتح پر پہنچ گیا تھا، طواف والوں نے ہمیں وہاں تک پہنچا دی، پھر وہاں نیت توڑ کر پھر ٹوکر لگے، طائفین کی ٹوکر کی زد میں ہو، طواف کرنے والے اپنے ساتھ ہی آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے، نوافل پڑھنے ہوں گے۔ لیکن ایک دن حضور کو دیکھا جہاں باب عبدالعزیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے فراغت کے بعد وہاں 2 رکعت نفل واجب طواف پڑھ رہے تھے، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ نفل مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنے کے نہیں ہے؟ فرمایا ہاں پڑھنے وہی ہے لیکن رش بہت زیادہ ہے، دور تک میں نے دیکھا مقام ابراہیم کے جگہ ہی نہیں ہے 2 رکعت نفل واجب طواف کی، اس لیے امت کی ایک سہولت کے لیے یہاں میں نے پڑھ لی، اگر رش بہت زیادہ ہو پھر کہیں پڑھ لو۔ الفوز الکبیر میں 25 مقامات گنے ہیں جو بھی آیت نازل ہو گئی، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ انسان کی تخلیق کا اللہ درجہ بدرجہ ذکر فرمایا، اول پانی کا قطرہ، پھر خون کا ایک لوتھڑا، اس کے بعد پھر ہڈیوں کا بن جانا، 40 دن کے بعد اس انسان کے رحم مادر میں تغیر کا آنا، آخری مرحلے میں آ کر انسان نے کامل بن جانا، پھر روح کا آنا، پھر ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اللہ اس کو ایک خوبصورت انسان بنا کر اب دنیا کی طرف بھیجتا ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کاتب وہی حضرت عمر تھے، یہ آیت حضرت عمر لکھ رہے تھے اس کے ساتھ، اچانک بے ساختہ عمر کی زبان سے نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا خوبصورت تخلیق ہے اللہ کی، یہ انسان کا بنانا کتنا خوبصورت ہے، یہ تخلیق اللہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عمر یہ الفاظ میں نے کہے، حضور نے فرمایا نہیں یہ تو میرے دل میں آ گئے فتبارک اللہ احسن الخالقین، آپ نے ابھی تک نہیں کہے، فرمایا یہی تو اگلا وہی کا حصہ ہے، آگے یہی لکھنا ہے۔ اللہ نے پہلی عمر کی دل میں بات۔ میرے محترم دوستو، جواب کی دور خلافت ہے، سبحان اللہ، اللہ نے پورا قیصر کسریٰ، یہودیت، مجوسیت، عیسائیت کو لا کر آپ کے قدموں میں ڈیر کر دیا، بڑے بڑے سپر طاقتوں کے پرچے اڑ گئے حضرت عمر فاروق کے قدموں میں آ کر ریزہ ریزہ کون سے آپ کے مکران بلوچستان تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلافت کیا، یہاں تک اسکندریہ، مصر، شام، عراق، افریقہ، یورپ کے
تقریباً مغربی یورپ تقریباً آواز اسلام کی پہنچ گیا تھا. صرف مشرقی یورپ اس وقت نظروں سے اجڑ گیا اور آج بھی وہ تقریباً مشرقی یورپ نظروں سے اجل ہے. جہاں نگاہ نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک, وہی سحر ہوئی جہاں گزر. مغربی یورپ قدموں میں آ گیا تھا لیکن مشرقی یورپ نگاہوں سے اجل رہا. اس لیے مغربی یورپ کے اکثر ملکوں میں مسلمان موجود ہیں, مشرقی یورپ اکثر مسلمانوں سے محروم. نگاہ نہیں پڑی. میرے محترم دوستو, ملت کفر نے دیکھا اگر یہ حال عمر کا رہا, اتنی تیزی سے اسلام پھیلتا رہا, مجوسیت, یہودیت, عیسائیت اور تمام کفری طاقتوں نے مل کر فیصلہ کیا عمر کو راستے سے ہٹا, اب اس کو مزید ہم برداشت نہیں کرتے. شہادت اللہ سے مانگی, تفسیر کرنے. تو اس وقت انہوں نے ابو لولو فیروز مجوسی ثم ایرانی, ایران کے رہنے والے مجوسی کو منتخب کیا. جفینہ ہرمزاد یہ اس کے سہولت کار معاون بنے کہ پہنچائیں گے ہم, خرچ ہم کریں گے, تم نے جا کر عمر کو راستے سے ہٹانا. یہ بدبخت ابو لولو فیروز مجوسی رات کے وقت, یہ فیروز, یہ آپ کے ایران والے فیروزے کی بڑے قدر کرتے ہیں اس لیے کہ عمر کے دشمن کا نام فیروز تھا, اس نسبت سے فیروزہ پہنتے. آپ تو انگوٹھی میں فیروزہ نہیں پہنتے, اگر پہنتے ہیں یاد رکھے فیروزہ نامی وہ جو انگوٹھی میں رکھا جاتا ہے پتھر, یہ عمر کی دشمنی کی نشانی ہے, عمر کی دشمنوں کی نشانی ہے. خدا را اپنی گھر سے فیروزہ کا جنازہ نکال, آپ کی گھر میں فیروزہ کا ٹکڑا نہ رہے. یہ عمر کے دشمن کا نام ہے فیروز. بدبخت عشاء کے بعد آیا منبر رسول مسجد نبوی کے پیچھے چھپ گیا. صبح حضرت عمر فاروق فجر کی نماز کے جاتے ہیں, ایک ایک دروازہ کرتے جاتے ہیں, الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, مسلمانوں نماز کا وقت ہے, آؤ. جتنے راستے میں آپ کے گھر سے مسجد تک دروازے تھے, دستک دے کر آپ مسجد نبوی میں آئے. نماز کا وقت ہوا, سب بندی آپ نے کر لی. اور یہ حکم ہے کہ امام کے پیچھے ایسا شخص کھڑا ہونا چاہیے, انسان ہی امام ہے, تو اس لیے تاکہ فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ امامت کا حال ہو تاکہ اس کو آگے کیا جا سکے. عبد الرحمن بن عوف اس وقت آپ کے پیچھے تھے, سب بندی آپ نے کی, آپ کے ہاتھ میں عصا ہوتا تھا, سب کو یوں ترتیب پاتے تاکہ کوئی بیچ میں خلا نہ ہو. اس لیے کہ آپ نے کہا مسلمانوں کی بنیاد مسجد سے شروع ہوتا ہے. اگر مسلمان کے صف مضبوط ہوں گے مسلمانوں کی طاقت بھی مضبوط ہوگی. مسلمانوں کا اتحاد اتفاق مسجد سے شروع ہوتا ہے. صفوں میں خلا نہ, سب کو ترتیب دیا, آگے بڑھے. یوں ہی اللہ اکبر کہا, دشمن ابو لولو فیروز منبر کے پیچھے سے رات کو آ کر وہ چھپ گئے تھے. آ کر حضرت عمر کے سینے میں, ابھی تک الحمدللہ نہیں کہا, خنجر اتار دیا. خنجر میں یہ ذہن میں بھی وہ خنجر تڑپ سے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا. عبد الرحمن جو مصلی رسول پر تڑپتا رہا. دوسرے نے قل اعوذ بالناس پڑھا دی, مختصر ترین فجر کی نماز پڑھانے کے بعد عبد الرحمن نے سلام سے دیکھا, فرمایا سب سے پہلے دیکھو مجھ پر وار کرنے والا کون. دیکھا تو فرمایا یار غیر مسلم ہے. فرمایا شکر الحمدللہ کسی مسلمان کے ہاتھوں نے نہیں مارا. 27 ذی الحج, 28 ذی الحج, پھر آج کے یہ دن 29 ذی الحج. بس وہ سال 30 ذی الحج کا نہیں تھا, یہ 23 ہجری 29 آج کے دن بس آخری زخمی ہوئے. اما عائشہ سے روضہ رسول میں اجازت چاہی مدفون ہونے کی, وہ رو رہی تھی. کہا یہ جگت میں نے اپنے لیے رکھا تھا, عمر کے اتنے احسانات ہیں. اما عائشہ نے کہا آج عمر کو میں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں. عمر سے کہو نبی بھی آپ کا, صدیق بھی آپ کا, روضہ بھی آپ کا, میں ریاض جنت البقیع میں دفن ہو جاؤں, آپ آ کر اپنے حبیب کے ساتھ دفن ہو. یکم محرم الحرام کی آپ شہادت ہو.
پہنچی وہیں پہ خمیر، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. قرآن میں منا خلقنا، جہاں سے انسان کے پیدائش کے لیے اللہ مٹی لیتے ہیں وہی انسان کی قبر بنتا ہے. اللہ اکبر، تیری ہستی کو میں سلام کیوں نہ کروں. جس مقام سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے لیے خاک لیا تھا، جس مقام سے اللہ نے ابو بکر صدیق کی تخلیق کے لیے اسی کے جسد کے لیے خاک لیا تھا، اسی مقام سے اللہ نے عمر کے پیدائش کے لیے اور جسد کے لیے اللہ نے اسی مقام سے عمر کا بھی خاک لیا. تینوں کی خمیر ایک جگہ سے. ارے عمر کو بربرا کہنے والوں، ذرے رسول کے روزے کو دے. یہی تو سید السادات، سیدوں کے باپ، سید السادات جو کربلا کی زمین پر زندہ رہ گئے تھے، بیماری کی وجہ سے خیمے سے نہیں آ سکے، جو تمام سادات کا باپ ہے، امام زین العابدین. اس سے کسی نے کہا عمر ابو بکر پہ کیا مقام ہے؟ اور میں مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ روزے اطہر کا دروازہ کھول کے دیکھو، جاؤ تمہیں خود پتہ چل جائے گا ابو بکر کے کیا مقام ہے. عمر اللہ پاک کی عظیم ہستی کی اتباع.